بلندیوں پہ پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز کو ہم دیکھ پہلے لیتے ہیں جبکہ اس کی آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کافی تیز ہے۔ ایک سیکنڈ میں آواز محض 343 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، جبکہ روشنی اسی ایک سیکنڈ میں تقریباً 300 ملین میٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے، جو کہ آواز کی رفتار سے تقریباً 8,74,000 گنا زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اشیاء کو روشنی کی بدولت ہی دیکھ پاتے ہیں، بس جہاز ہمیں پہلے نظر آ جاتا ہے جبکہ اس کی آواز ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھار تو یوں ہوتا ہے کہ جب تک ہوائی جہاز کی آواز ہم تک پہنچتی ہے، جہاز اتنی دور جا چکا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ عموماً ہماری نظر جب ایک اڑتے ہوئے جہاز پہ پڑتی ہے تو ہمیں صرف جہاز ہی کیوں دکھائی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمیں جہاز کے پیچھے بادلوں کی طرح کی ایک لکیر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ کم درجہ حرارت پہ گیس مائع میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر اس درجہ حرارت کو مزید کم کیا جاتا ہے تو وہ مائع ٹھوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جب بھی ہم پانی کو فریزر میں رکھتے ہیں تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے وہ جم کر ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل ہماری زمین سے 26,000 فٹ اوپر کی ہوا کا درجہ حرارت بھی بہت کم ہوتا ہے۔ دوران پرواز جب جہاز 26,000 فٹ سے اوپر جاتا ہے تو اس کے انجن سے نکلنے اور نظر نہ آنے والا دھواں، جو کہ یقیناً گیس کا ہی مجموعہ ہوتا ہے اور جس میں دوسری گیس کے بیچ پانی بھی اپنی گیسی حالت میں موجود ہوتا ہے، جیسے ہی ہوا میں آتا ہے تو درجہ حرارت کی کمی کے باعث وہ گیس مائع میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یوں وہ دھواں پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس پانی کو ٹھنڈی ہوا جمتی ہوئی چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ پانی کے ذرات اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر ایک پٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ ہمیں جہاز کے پیچھے لکیر کی صورت میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جہاز 26,000 فٹ کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پرواز کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن جو جہاز 26,000 فٹ سے اوپر پرواز کرتے ہیں ان کے پیچھے ہمیشہ ہمیں لکیر نظر آتی ہے۔ اگر ہم کسی برتن میں پانی بھر کے فریزر میں رکھیں تو برف بننے کے بعد ہمیں برف زیادہ کیوں دکھائی دیتی ہے بنسبت اس پانی کے جو ہم نے فریزر میں رکھا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پانی کی نسبت برف کی جسامت میں اضافہ دراصل درجہ حرارت کی کمی کے باعث ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا ہے پانی پھیلتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے پانی برف میں تبدیل ہوتا ہے تو پانی کے مالیکیولز کے درمیان خالی جگہیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ برف کی جسامت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ سردیوں میں پانی کے پائپ کیوں پھٹ جاتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم پائپ میں سے گزرنے والے پانی کے سورس، پانی کی موٹر وغیرہ کو بند کرتے ہیں تو پانی کا پائپ میں سے گزرنے تو رک جاتا ہے، لیکن پائپ پہلے سے موجود پانی سے بھرا ہی رہتا ہے۔ اور جیسے کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ درجہ حرارت کی کمی کے ساتھ ساتھ پانی پھیلتا جاتا ہے، تو سردیوں میں چونکہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے بس پانی پھیلتا ہے اور نتیجتاً پانی کا پائپ زیادہ جگہ مہیا نہ کرنے کے سبب پھٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم غبارے میں ہوا بھرتے جائیں تو ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ غبارہ ہوا کی زیادہ مقدار کے باعث پھٹ جائے گا۔ یہی عمل پائپ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی پانی پھیلتا ہے، مطلب سائز میں بڑا ہوتا ہے، تو پائپ پھٹ جاتا ہے۔ نوٹ: پائپ کے پھٹنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے پانی پھیلتا جاتا ہے تو اس کا پائپ کے اندرونی حصوں پہ دباؤ، پریشر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ پائپ زیادہ پریشر کو برداشت نہیں کر پاتا تو نتیجتاً وہ پھٹ ہی جاتا ہے۔